یہ ویڈیو کلاس 7 کا ہے اور مضمون اردو۔ بچوں اس سبق میں ہم لوگ اس ویڈیو میں سبق نمبر 2 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 2 کا نام ہے بحث و تکرار۔ بحث و تکرار یعنی تو میں اپنی بات کو زبردستی منوانے کی۔ اور یہ سبق سر سید احمد خان کی تصنیف ہے۔ سر سید احمد خان کا نام سید احمد تھا، لیکن ان کے علمی اور سماجی کاموں میں نمایاں کارکردگی کی وجہ سے انگریزوں کی حکومت نے انہیں سر کا خطاب دیا تھا، جو ان کے نام کا حصہ بن گیا اور وہ صرف سر سید کے نام سے جانے لگے۔ ان کی پیدائش 1817 عیسوی دہلی میں ہوئی اور وہ 1898 عیسوی میں انتقال فرما گئے، یعنی کچھ کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ سر سید مسلمانوں کی بدحالی سے بہت فکر مند تھے، یعنی مسلمان جو تھے بہت جاہل قسم کے تھے اور بہت غریب بھی تھے۔ اس کی بدحالی سے وہ پریشان تھے، وہ سوچتے تھے کہ اسے کیسے دور کیا، بہت فکر مند ہوتے تھے کہ اسے کیسے دور کیا جائے۔ وہ راجا رام موہن رائے کی قائم کردہ، یعنی راجا رام موہن جنہوں نے بنارس ہندو یونیورسٹی کی طرح مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے ایک ادارہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ راجا رام موہن ہندو یونیورسٹی بنارس میں جو قائم کیا تھا، اسی طرح سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے بھی ادارہ قائم کیا جائے، تو انہوں نے اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے ادارہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان کی انتھک کوشش یعنی لگاتار کوشش سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی وجود میں آئی، یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم ہوئی۔ سر سید نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں اور مضامین بھی۔ انہوں نے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا تھا، زیر نظر مضمون بحث و تکرار اسی رسالے میں شائع ہوا تھا۔ ان کے مضامین کے مجموعے مقالات سر سید اور مضامین سر سید کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ اور اس چیپٹر میں ہمیں بے علمی کا ایک جو علمدار نہیں ہوتا ہے، ایک انسان جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، وہ کس طرح آپس میں بحث و تکرار کرتے ہیں، اس چیپٹر سے ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس چیپٹر میں ہمیں کہ جس کے پاس علم نہ ہوتا ہے وہ کس طرح بحث کرتے ہیں۔ جب کتے آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو پہلے تیوری چڑھا کر دوسرے کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر تھوڑی تھوڑی گونجلی آواز ان کے ناکوں سے نکلنے لگتی ہے، پھر تھوڑا سا جبڑا کھلتا ہے اور دانت دکھائی دینے لگتے ہیں اور حلق سے آواز نکلنی شروع ہوتی ہے، پھر باچھی چیر کر کانوں سے جا لگتی ہے نا، اور ناک سمٹ کر ماتھے پر جا لگتی ہے، داڑھی تک دانت باہر نکل آتے ہیں، منہ سے جھاگ نکل پڑتے ہیں اور نحیف آواز یعنی غصیلی آواز کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے پر جھپٹ پڑتے ہیں، اس کا ہاتھ اس کے گلے میں، اس کی ٹانگ اس کی کمر میں، اس کا کان اس کے منہ میں، اس کا ٹینٹوا اس کے جبڑے میں، اس نے اس کو کاٹا، اس نے اس کو پچھاڑ کر بھنورا، جو کمزور ہوا دم دبا کر بھاگ گیا۔ اسی طرح ایک چیپٹر میں بے تہذیب یعنی جس کے پاس تہذیب نہیں ہے وہ کس طرح بحث کرتے ہیں۔
نامہذب آدمیوں کی مجلس میں بھی آپس میں نامہذب یعنی بے عقل مندی یعنی بے علمی کی، جس کے پاس علم نہ ہو، تو نامہذب آدمیوں کی مجلس میں بھی آپس میں اسی طرح تکرار ہوتی ہے۔ پہلے صاحب سلام کر آپس میں مل بیٹھتے ہیں، پھر دھیمی دھیمی بات شروع ہوتی ہے۔ ایک کوئی بات کہتا ہے، دوسرا بولتا ہے واہ یوں نہیں یوں ہے، یا وہ کہتا ہے واہ تم کیا جانو، وہ بولتا ہے تم کیا جانو۔ یعنی جو بات ہمیں پسند نہیں آتی ہے نہیں کہتے کہ تم کیا جانو، اس طرح نہیں اس طرح ہوگا، ارے تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ اس طرح جو بے علمی ہوتے ہیں وہ اسی طرح لڑتے، دونوں کی نگاہ بدل جاتی ہے، تیوری چڑھ جاتی ہے، رخ بدل جاتا ہے، آنکھیں ڈراؤنی ہو جاتی ہے، باجھیں چڑھ جاتی ہے، دانت نکل پڑتے ہیں، تھک اڑنے لگتا ہے، باجھوں تک کف جو ہے یہ جھاگ کو کف کہتے ہیں، بھر آتے ہیں، یعنی سانس جلدی جلدی چلنے لگتا ہے یعنی پھولنے لگتا ہے، رنگیں تن جاتی ہے، آنکھ ناک بھوں پڑتے ہیں، تھوک اڑنے لگتا ہے، باجھوں تک کف بھر آتے ہیں، سانس جلدی جلدی چلنے لگتا ہے، رنگیں تن جاتی ہے، آنکھ ناک بھوں ہاتھ عجیب عجیب حرکت کرنے لگتے ہیں، نحیف آواز نکلنے لگتی یعنی غصیلی آواز نکلنے لگتی ہے، آستین چڑھا ہاتھ پھیلا اس کی گردن اس کے ہاتھ میں، اس کی داڑھی اس کی مٹھی میں لپٹ ہونے لگتی ہے نا، لپا ڈگی ہونے لگتی ہے، کسی نے بیچ بچاؤ کر چھڑا دیا تو گراتے ہوئے ایک ادھر چلا گیا اور ایک ادھر چلا گیا، اور اگر کوئی بیچ بچاؤ کرنے والا نہ ہو تو کمزور نیٹ کر کپڑے پھاڑ کر اپنی راہ چلا جاتا ہے۔ جس قدر تہذیب میں ترقی ہوتی ہے اسی قدر تکرار میں کمی ہوتی ہے، کہیں پرکش ہو کر رہ جاتی ہے تو کہیں تو تکرار تک نوبت آ جاتی ہے، کہیں آنکھ بدلنے اور ناک چڑھانے اور جلدی جلدی سانس چلنے ہی پر خیر گزر جاتی ہے، مگر ان سب میں کسی نہ کسی قدر کتوں کی مجلس کا اثر پایا جاتا ہے۔ بس انسان کو لازم ہے کہ اپنے دوستوں سے کتوں کی طرح بحث و تکرار کرنے سے پرہیز کرے۔ انسانوں میں اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے اور اس کے پرکھنے کے لیے بحث و مباحثہ ہی کسوٹی ہے، اس کی پرکھنے کے لیے بحث و مباحثہ ہی اس کی کسوٹی ہے، اور اگر سچ پوچھو تو مباحثہ اور دل لگی کے بغیر دوستوں کی مجلس بھی پھیکی ہے، مگر ہمیشہ مباحثہ اور تکرار میں تہذیب اور شائستگی، محبت اور دوستی کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے۔ مطلب ہمیں بحث و تکرار میں ایسے نہیں کرنا چاہیے جیسے دوستی ختم ہو جائے، آپس کی محبت ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس اے میرے عزیز ہم وطنوں، جب تم کسی کے برخلاف کوئی بات کہنی چاہو یا کسی کی بات کی تردید کا ارادہ کرو تو خوش اخلاقی اور
तहजीब को हाथ से मत जाने दो। अगर एक ही मजलिस में दो बदो बातचीत करते हो तो और भी ज़्यादा नरमी इख्तियार करो। चेहरा, लहजा, आवाज़, वज़ा और अल्फाज उस तरह रखो जिससे तहजीब और शराफत ज़ाहिर हो, मगर बनावट भी न पाई जाए। होता है ना, कोई किसी को खुश करने के लिए उसके मुंह पर अच्छाई तो बयान कर देता, लेकिन उसके पीछे बुराई बयान करती है। वही है कि बनावट भी ना पाए। तरतीब गुफ्तगू के साथ सादगी से माज़रत के अल्फाज इस्तेमाल करो। मसलन ये कि मेरी समझ में नहीं आया, शायद मुझे धोखा हुआ या मैं गलत समझा। गोया बात तो अजीब है मगर आपके फरमाने से बावर करता हूँ। यानी मुझे समझ में नहीं आया, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा, इससे शायद मैं धोखा खा रहा हूँ, या कुछ भी बहाना कर सकते, यानी डायरेक्टली उनकी बातों को इनकार नहीं कर सकते हैं। जब 3 बार बात का उलट फेर हुआ और कोई अपनी राय को न बदले तो ज़्यादा तकरार मत बढ़ाओ, ये कहकर मैं उस बात को फिर सोचूंगा। अगर किसी को मैं बता रहा हूँ कि ये नहीं ऐसा होगा और उसने नहीं मान रहा है और मैंने 2-3 बार ट्राई किया और उसने नहीं माना, तो उसको वहीं पे छोड़ दो और कोई ठीक है, बाद में मैं सोचूंगा, जो होगा उसके बाद मैं बताऊंगा या उस पर फिर ख्याल करूंगा। झगड़े को हंसी खुशी दोस्ती के बातें कहकर ख़त्म कर दो। दोस्ती की बातों में अपने दोस्तों को यकीन दिलाओ कि उस 2-3 दफ़ा की उलट फेर से तुम्हारे दिल में कदुरत नहीं आई है ना, कदविरत नहीं आई है, और न तुम्हारा मतलब बातों के उलट फेर से अपने दोस्त को तकलीफ़ देने का था, क्योंकि झगड़ा या शोभा ज़्यादा दोनों तक रहने से दोनों की मोहब्बत में कमी हो जाती है और रफ्ता रफ्ता रस्सी टूट जाती है, और ऐसी अजीज शई जैसे दोस्ती हाथ से जाती रहती है। जब कि तुम मजलिस में हो जहाँ मुख्तलिफ राय के आदमी मिले हुए हो, तो जहाँ तक मुमकिन हो झगड़े और तकरार और मुबाहसा को आने मत दो, क्योंकि जब तकरीर बढ़ जाती है तो दोनों को नाराज़ कर देती है। जब देखो तकरीर लंबी होती जाती है और तेज़ी और ज़ोर से तकरीर होने लगी है, तो जिस कदर जल्द मुमकिन हो उसको ख़त्म करो और आपस में हंसी खुशी मजाक की बातों से दिल को ठंडा कर लो। मैं चाहता हूँ कि मेरे हम वतन इस बात पर गौर करें कि आपस में मुबाहसा और तकरार का अंजाम क्या होता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप इस सबक नंबर 2 से बहस तकरार से आपको समझ में आ ही गया कि हमें किस तरह अपने दोस्तों के बीच या कहीं मजलिस में बात करना चाहिए, ना कि हमें कुत्तों की तरह बात करना चाहिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।